آج ویو 360 میں بھارت اور امریکہ جیسی بڑی معیشتیں کرونا وائرس کے آگے لرز رہی ہیں۔ پاکستان اور دیگر کئی ممالک میں ٹڈی دل کے حملے سے خوراک کے بحران کا خطرہ، اور ایسے میں جب دنیا بھر میں سکولز بند ہو رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہوم سکولنگ میں کیسے مدد کر سکتی ہے؟ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں اسد اللہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ کرونا وائرس کی وجہ سے معمولات زندگی پوری دنیا میں متاثر ہیں۔ ہم بھی اپنے اسٹوڈیو سے پروگرام نہیں کر پا رہے اور اسی لیے آؤٹ ڈور یہ پروگرام آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ پاکستان اور خطے میں جس طرح سے امپیکٹ آیا ہے، خاص طور پہ افغانستان میں امریکی افواج کا انخلا جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا ہے۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کی رہائی کا عمل جلد شروع کرنے پر زور دیا ہے۔ خلیلزاد نے کہا کہ وعدے کے باوجود اب تک دونوں جانب سے کوئی قیدی رہا نہیں ہوئے ہیں۔ خلیلزاد نے اپنی کئی ٹویٹس میں کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے جو درپیش مہلک خطرات ہیں اس کا ذکر کیا اور کہا کہ قیدیوں کو اس حوالے سے جلد رہائی مل جانی چاہیے، اور قیدیوں کو خاص طور پہ اس وقت اگر رہا کیا جاتا ہے تو کرونا پینڈیمک سے انفیکٹ بچا بھی جا سکتا ہے۔ انہوں نے افغان صدر اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان صدارتی انتخابات کے نتائج کی وجہ سے جو سیاسی ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے اس کو بھی ختم کرنے پر زور دیا۔ پاکستان میں افغان مہاجرین پچھلے 40 سال سے رہ رہے ہیں، اور جس طرح کی سچویشن اب بن رہی ہے جس میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد افغانستان سے فوجیوں کی واپسی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان سے مہاجرین جو ہیں وہ بھی افغانستان واپس جا سکیں گے، لیکن ابھی بھی وہ ملٹیپل خدشات کا شکار ہیں۔ وہ خدشات ہیں کیا؟ پشاور سے عمر فاروق نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ محمد اللہ زدران نے کبھی اپنا آبائی وطن نہیں دیکھا۔ 40 سال قبل جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو لاکھوں افغانوں کی طرح محمد اللہ زدران کے والد بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان چلے آئے اور پشاور میں نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا۔ آج زدران پشاور یونیورسٹی کے پیس اینڈ کنفلکٹ ڈپارٹمنٹ میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ اب جبکہ افغانستان میں امریکہ کی جنگ ختم ہو رہی ہے، محمد اللہ کو افغانستان میں جلد امن قائم ہونے کی توقع نہیں۔ ہم کشمکش میں ہیں کہ اگر وہاں پہ امن آتا ہے تو ہم جائیں گے، امن نہیں آئے گا تو ہم کیسے جائیں گے؟ ناامنی سے اور جنگ سے تو ہم ویسے بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے مطابق پاکستان میں اس وقت 14 لاکھ رجسٹرڈ افغان مہاجرین موجود ہے جو اپنے ملک میں امن کی بحالی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کاندی صافی بھی پشاور میں گزشتہ 22 سال سے مقیم ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ماضی میں بھی افغانستان کے مختلف حلقوں کے درمیان معاہدے دیر پا ثابت نہیں ہوئے اور اسی لیے وہ اپنے آبائی وطن جانے کے لیے فی الحال تیار نہیں۔ ہم کشمکش میں ہیں، اگر وہاں پر امن آتا ہے تو ہم تب جائیں گے، بغیر امن کے ہم کیسے جائیں؟ ہم تو پہلے ہی بد امنی اور جنگ سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ محمد اللہ زدران کے بھائی پشاور میں کاسمیٹک کی دکان چلاتے ہیں۔ پاکستان میں پیدا ہونے والے بہت سے نوجوان افغان مہاجرین کی طرح انہیں بھی افغانستان میں ایک نئی زندگی شروع کرنا مشکل لگتا ہے۔ ان کے لیے پاکستان ہی ان کا گھر ہے۔ وہاں کے رسم و رواج اور یا پشاور کے رسم و رواج میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور ہم ادھر جا کے وہاں پر سے سیٹل ہونے کے لیے ہم سے بہت ہی وقت لے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ ہمارا ادھر کوئی گھر بھی نہیں ہے، جو کچھ تھے وہ تو ویران ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین نے رضاکارانہ طور پر افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا پروگرام سردیاں ختم ہونے کے بعد شروع کر دیا ہے، لیکن افغانستان کی سیاسی جماعتوں کے اختلافات اور طالبان کے ساتھ افغان حکومت کے مذاکرات کے نتائج کے مستقبل کے متعلق غیر یقینی کے باعث بہت سے افغان مہاجرین فی الحال وطن واپس جانے کا فیصلہ نہیں کر رہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشتیں اس وقت مشکلات کا شکار ہیں۔ بھارت کی معیشت جو کہ پہلے سے ہی سست روی کا شکار تھی، کرونا وائرس کی وجہ سے خطرات اور بڑھ گئے ہیں کہ بھارت کی معیشت بہتر پرفارم نہیں کر پائے گی۔ بڑے کاروباروں سے لے کے چھوٹی بڑی دکانوں تک تجارت پر کرونا کے کافی منفی اثرات نمایاں نظر آتے ہیں۔ دہاڑی دار مزدور ہوں یا اس کے علاوہ جو چھوٹے کاروباری مالکان ہیں وہ سب اس کا امپیکٹ فیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ریتل جوشی ہمیں دلی سے بتا رہی ہیں کہ کرونا بحران کے جاری رہنے کی صورت میں اکانومسٹ کیا کہہ رہے ہیں کہ حالات کس حد تک بگڑ سکتے ہیں۔
ताज महल, भारत के सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के दरवाजे गुज़िश्ता 4 दहाई में पहली बार सयाहों के लिए बंद किए गए हैं। ताजमहल के साथ मुल्क भर के कई और तारीखी मकामात भी कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 31 मार्च तक नहीं खुलेंगे। टूरिज्म का मतलब होटल से मतलब है, उसका मतलब रिटेल ट्रेड से मतलब है। जब टूरिस्ट आते हैं तो वो तरह तरह की चीज़ों पर खर्च करते हैं। उदाहरण के तौर पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बिजनेस क्योंकि इस समय ठप हो गई है तो पूरा बिजनेस ट्रैवल, सो ट्रैवल इज़ अ ह्यूज सेक्टर। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट ये एक बड़ा सेक्टर है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। भारत में इस वक्त 15 अप्रैल तक कुछ खास कैटेगरीज छोड़कर सारे वीज़ास पर पाबंदी है। यूरोपियन यूनियन के साथ 5 और मुल्कों की फ़्लाइट्स पर पहले ही पाबंदी थी। अब 22 से 29 मार्च तक कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट भारत नहीं आ सकती। रेलवेज ने 168 ट्रेनें 31 मार्च तक कैंसिल कर दी हैं। कई स्टेट्स में स्कूल्स, कॉलेजेस बंद हैं और कुछ जगहों पर शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा हॉल्स भी बंद हैं। सड़कों और बाजारों पर कम होती भीड़ का असर हर तरह के बिजनेस पर दिख रहा है। बीमारी की वजह से हमारे सेल में बहुत फर्क पड़ा है। हमारे पर नहीं, जितने बिजनेसमैन हैं सभी के ऊपर इतना फर्क पड़ा है। पब्लिक बाहर नहीं आ रहा तो दुकानदारी नहीं होता है। जब से कोरोना की सिस्टम चालू हुआ, जब से 50% कस्टमर कम है। जनवरी 2017 में भारत की जीडीपी 6.1% की रफ्तार से बढ़ रही थी। जनवरी 2020 में ये रफ्तार 4.7% पर आ गई। मुल्क में रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले से ही मंदी का शिकार हैं। कोरोना की वजह से सर्विस सेक्टर में होने वाली कमी से इकोनॉमी के और कमजोर होने का खतरा है। सर्विस सेक्टर इस समय 65% के आसपास भारतीय जीडीपी का है। सर्विस सेक्टर में जो इस समय जो कमी आ रही है, जो संकुचन हो रहा है, इसका असर रोजगार और आमदनियों पर पड़ेगा और उसका असर मांग पर पड़ेगा। हुकूमत के लिए इकोनॉमी की बिगड़ती सेहत तो परेशानी का सबब है ही, लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी इस वक्त आवाम की सेहत को ठीक रखने की है। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस की रफ्तार में चूँकि इजाफा हो रहा है, 10,000 से ज़ायद केसेस अब तक सामने आ चुके हैं और इसके साथ ही मरकज़ी हुकूमत के अलावा मुकामी हुकूमतें भी जो हैं वो भी काफ़ी सख्त इक़दामात करती नज़र आ रही हैं। रियासत न्यू जर्सी में हमारी साथी सबा शाह खान मौजूद हैं। वहाँ वो हमें उन इक़दामात के बारे में बता रही हैं जो कि न्यू जर्सी ने अब तक किए हैं ताकि रियासती हुकूमत कोरोना के फैलाव को रोक सके। इस वक्त तक न्यूयॉर्क से मुत्तसिल रियासत न्यू जर्सी में 743 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इससे पहले सिर्फ एक रोज़ में 89 केसेस के इजाफे के बाद यहाँ के गवर्नर ने शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक तमाम बिजनेसेस को बंद करने के हुक्म के साथ तजवीज़ दी थी कि शहरी शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक घरों से ना निकलें। इससे पहले ही तमाम शॉपिंग मॉल्स, अम्यूज़मेंट पार्क्स और डाइनिंग के लिए रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया था। रियासत में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल्स पहले ही बंद थे और अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल ये काफ़ी है, ये देखते हुए कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कौमी सतह पर मौसर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, तो मेरे ख्याल में रियासत के गवर्नर और लोग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की लाइल्मी और गफलत की वजह से रह जाने वाले खला को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे ट्रम्प इंतज़ामिया पर इस आलमी वबा के फैलाव को कंट्रोल करने में देर से इक़दामात पर तनकीद होती रही है, हुकूमत की जानिब से हाल ही में मईशत और आम अमरीकियों के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहा भी जा रहा है। मैं इस वक्त साउथ जर्सी के शहर चेरी हिल के राउट 38 पे खड़ी हूँ। इस शाहराह से रोज़ाना न्यू जर्सी से फिलाडेल्फिया आने और जाने वाली सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। ताहम इस वक्त यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक कितना कम है। अगरचे हुकाम की जानिब से लोगों को घरों से निकलने के लिए रोका नहीं गया, लेकिन गवर्नर की जानिब से पुरजोर दरख्वास्त की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। आमतौर से यहाँ गाड़ियों की कतारें लगी होती हैं और सिग्नल खड़े खड़े सबसे सुर्ख हो जाता है और आप सिग्नल नहीं क्रॉस कर पाते। सड़कों पर ट्रैफिक और बाज़ारों में लोगों की कमी से कहा जा सकता है कि लोग हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत को संजीदगी से ले रहे हैं। समाजी तौर पर फासला रखना, खुद को क्वारंटीन करना, बिला ज़रूरत बाहर ना जाना, बच्चों को घर के अंदर रखना और ज़्यादा लोगों से ना मिलना। लेकिन कुछ इसमें यकीन नहीं रखते। मुझे यकीन है कि खुदा की मर्जी है जो बेहतरीन वक्त पर होती है और मुझे लगता है कि हम सब कुछ ज़्यादा ही रद्द अमल दे रहे हैं। न्यू जर्सी के स्टोर्स में भी बाकी अमेरिका की मानंद ही बाज़ अशिया गायब हो चुकी हैं, लेकिन अब बहुत से स्टोर्स अपने स्टॉक्स को दोबारा पुर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम खरीदारों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक अश्तिया दस्तयाब हों।
اس کے لیے کئی سٹورز ایک کسٹمر کو ایک حد سے زائد اشیاء خریدنے کی اجازت نہیں دے رہے. یہ حد حکومت کی طرف سے نہیں بلکہ خود سٹورز کی جانب سے لگائی جا رہی ہے تاکہ ذخیرہ اندوزی کو روکا جا سکے. صبا شخان، وائس آف امریکہ، چیری ہل، نیو جرسی. جیسے جیسے امریکہ میں کرونا وائرس پھیلتا جا رہا ہے، بہت سے شہروں میں ریسٹورینٹس اور بارز کے اندر کھانا یا ڈرنکس دینے سے منع کر دیا گیا ہے. واشنگٹن کے علاقے میں ایک عالمی شہرت یافتہ شیف اور ریسٹورینٹ کے مالک اپنے صارفین اور کارکنوں کی دیکھ بھال کے لیے کون سے تخلیقی طریقے استعمال کر رہے ہیں، ہم وہ اس رپورٹ میں جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں بھی وہ کتنی مدد کر رہے ہیں. یہ سائنس فکشن فلم کی طرح لگتا ہے، لیکن 11 ستمبر بھی سائنس فکشن فلم کی طرح ہی لگتا تھا، لیکن ایسا ہوا. معروف شیف ہوزے آندرے ایک بڑے بحران کے لیے اپنے ریسٹورانٹس کو تیار کر رہے ہیں. ہمیں بدترین وقت کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے اور بہتر کی امید رکھنی چاہیے. ہوزے واشنگٹن ڈی سی کے علاقے اور نیو یارک میں اپنے بیشتر ریسٹورانٹس کو عارضی طور پر بند کر رہے ہیں تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے، اور وہ ریسٹورانٹس کو عوامی کچن کی طرز پر ڈھال رہے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ لوگوں کو کم قیمت پر کھانا میسر ہو، حتیٰ کہ ضرورت مندوں کے لیے مفت کھانا بھی. اگر ہم شہر میں 4 ریسٹورانٹس کے ساتھ دکھا سکیں کہ کس طرح نجی صنعتیں ہنگامی امداد کا حصہ بن سکتی ہیں تو میرے خیال میں ہم بہت آسانی سے شہریوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. جو لوگ پیسہ ادا کرنے کے قابل ہیں وہ پیمنٹ کر دیں، جس سے کارکنان تھوڑی تنخواہ کے متحمل ہو سکتے ہیں. ہوزے اپنے ریسٹورانٹس کے باہر بیگز میں کھانا فراہم کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ اگر وائرس کی وجہ سے حالات زیادہ بگڑتے ہیں تو دوسرے ریسٹورانٹس ان کے ماڈل کو اپناتے ہوئے عوام کی مدد کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے ریسٹورانٹس کا ہونا اچھا ہے جہاں لوگوں کو ایک پلیٹ خوراک تک رسائی ہو، جہاں بزرگ افراد کو جو کہ شاید مارکیٹ جا کر سودا خرید نہیں سکتے یا جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، کھانا مل سکے. اس طرح ہم ایک وقت میں ایک شہر کو کھانا کھلا سکتے ہیں. ہسپانوی نژاد امریکی شیف ایک غیر منافع بخش تنظیم ورلڈ سینٹرل کچن کے بانی بھی ہیں، جو قدرتی آفات کی صورت میں ضرورت مند افراد کو خوراک مہیا کرنے کے لیے کام کرتی ہے. ان کی طرح کچھ دوسرے ریسٹورانٹس بھی ان کے رہنما اصولوں کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. Sunday, you can ask any of my staff and managers, was a very tearful day for me as I tried to make the اتوار کا دن میرے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ سٹاف میں کمی کی جائے یا نہیں، یا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی غرض سے تمام ریسٹورانٹس کو بند کر دیا جائے. اب ہم صرف ٹیک اوے کر رہے ہیں اور 15 ملازمین کو کام پر واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم خود کوئی نفع وصول نہیں کر رہے بلکہ جو کچھ بھی کما رہے ہیں وہ اپنے ملازمین کو دے رہے ہیں. گارڈن اور ان کی ٹیم نے خود کو اس نئی صورتحال کے مطابق ڈھال لیا ہے. اگر ہم آنے والے حالات کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈالتے تو کچھ نہیں ہوگا. ورلڈ کچن نے ثابت کیا ہے کہ ہم طوفان، زلزلے اور سیاسی بحرانوں میں خود کو نئی صورتحال کے مطابق ڈھال کر لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. جولی تیبو کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ. ایسے میں جب دنیا کے کئی ممالک نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تعلیمی ادارے بند کر رکھے ہیں، والدین سٹرگل کر رہے ہیں اور وہ طریقے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے اپنے بچوں کو انگیج بھی رکھ سکیں، لیکن اس سلسلے میں ہم آپ کو ایک ایسی رپورٹ دکھاتے ہیں، شاید وہ جدید ٹیکنالوجی جو اس رپورٹ میں دکھائی گئی ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے کہ کیسے بچوں کو تخلیقی سرگرمیوں میں مصروف رکھا جا سکتا ہے. ایسے والدین کم نہیں ہیں جنہیں اس بات پر تشویش ہے کہ ان کے بچے گھر میں رہتے ہوئے زیادہ وقت اسکرین کے سامنے گزارتے ہیں. اگر آپ اپنا وقت یوٹیوب، انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پر ضائع کرتے ہیں تو یہ اسکرین کے سامنے گزرا ہوا بدترین وقت ہے جسے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ٹیکنالوجی بہترین چیز ہے، یہ ہمارے ہر طرف موجود ہے اور اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن شاید بچے جس طرح سے اسے استعمال کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں. سافٹ ویئر انجینئر مارٹن ہوٹسمین نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے جس سے بچے ویڈیو گیمز کھیلنے اور دوسروں کے آئیڈیاز کو استعمال کرنے کی بجائے اپنی حقیقی زندگی کی مہارتوں اور ٹیکنالوجی کے اشتراک سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ ایک ایپ ہے جس کا نام ڈوڈل میٹک ہے. پہلے مخصوص رنگ استعمال کرتے ہوئے ایک کھیل کا خاکہ بنائیں.
ایک مختلف رنگ بتائے گا کہ کوئی چیز کردار ہے یا ہدف یا رکاوٹ۔ اس ایپ کے ذریعے اپنے موبائل فون سے اس کی تصویر اتاریں تو یہ ایک ویڈیو گیم بن جائے گا۔ ہورس مین کا کہنا ہے کہ ویڈیو گیم بنانے سے ہم زندگی گزارنے کے اہم طریقے سیکھتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر پورا یقین ہے کہ تخلیقی صلاحیت اور سوچ کسی بھی شعبے میں ایسی اہم مہارت ہے جسے بالآخر سیکھنا ہی پڑتا ہے۔ بچے اس ایپ سے مفت میں 2 اینیمیٹڈ گیم بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد $30 سے بھی کم میں مزید 1000 اینیمیٹڈ گیمز تخلیق کیے جا سکتے ہیں۔ ایسی ہی ایک دوسری ایپ ویوڈ باکس ہے۔ اس کے بانی ڈیوڈ ڈوربک ہیں۔ اگر آپ ان روایتی نصابی کتابوں پر نظر ڈالیں جو آج کل بچے استعمال کرتے ہیں یا جو 40 سال سے استعمال کی جا رہی ہیں، تو آپ ان میں کچھ چھوٹی اشکال دیکھیں گے جن کے ساتھ بہت سا تحریری مواد ہوتا ہے۔ فزکس میں بہت سی اطلاعات اور نظریات ہوتے ہیں جنہیں اشکال کی بجائے اینیمیشن کی صورت میں دیکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر انداز سے سمجھ میں آتے ہیں۔ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر یا موبائل فون سے ویوڈ بک کے صفحات کو پرنٹ کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ موبائل ڈیوائس کو اس صفحے پر رکھیں گے تو اس ایپ کی مدد سے یہ سب نظر آئے گا۔ آپ کی ڈیوائس صفحے پر موجود تصویر کو پہچان لیتی ہے اور اس طرح یہ جان جاتی ہے کہ اسے ایک خاص طرح کی اینیمیشن کو کس طرح دکھانا ہے۔ یہ ایپ فی الحال صرف ایپل کی ڈیوائسز پر دستیاب ہے۔ توقع ہے کہ اس سال جون تک یہ ویب اور اینڈرائیڈ پر بھی دستیاب ہوگی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے جب تک بچے گھروں پر ہیں، والدین نصابی کتب کے صفحات کو مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایپ 10 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کے لیے ہے۔ کمپنی کیمسٹری اور بایولوجی کا مواد بھی ایپ میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور مستقبل میں اس کا دائرہ زیادہ عمر کے بچوں کے لیے بڑھانے کا منصوبہ ہے۔ الزبتھ لی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ جہاں دنیا کورونا کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، ایک نظر ڈالتے ہیں اس بزنس پر جو اس وائرس کے پھیلنے کی بنیاد بنا، یعنی جنگلی جانوروں کا انسانی خوراک کے لیے استعمال کا بزنس۔ ماہرین صحت کے مطابق کورونا وائرس چین کے شہر ووہان کی اس مارکیٹ میں انسانوں میں منتقل ہوا جہاں جنگلی جانوروں کی خرید و فروخت کا کام ہوتا ہے۔ اس بحران کی وجہ سے چینی حکومت کو جنگلی جانوروں کی غیر قانونی تجارت اور استعمال پر پابندی لگانا پڑی، لیکن دیگر ملکوں نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا۔ جنوب مشرقی ایشیا میں سانپ، چمگادڑ اور دیگر جنگلی جانوروں پر مشتمل کھانے نہ صرف معروف ہیں بلکہ پروٹین کا بہترین ذریعہ بھی سمجھے جاتے ہیں۔ خاص دعوتوں میں جب سانپ اور چمگادڑ کے گوشت کی ڈشز پیش کی جاتی ہیں تو لوگ شوق سے کھاتے ہیں اور انہیں پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب ماہرین نے ووہان کی ایک جنگلی حیات کی مارکیٹ میں جانوروں سے انسانوں میں کرونا وائرس کی ممکنہ منتقلی سے دنیا کو آگاہ کیا، تب سے جانوروں کی تجارت اور ان کا استعمال خطرناک خیال کیا جا رہا ہے۔ خیال ہے کہ اس وبا کے وائرس کے پھیلاؤ میں سانپ، چمگادڑ اور پینگولین نے کردار ادا کیا ہے۔ چینی حکومت نے پورے ملک میں جانوروں کی غیر قانونی شکار اور خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ میرے خیال میں اب چینی حکومت پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ سب چین میں جانوروں سے متعلق کمزور ضابطوں اور پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ کرافرڈ ایلن واشنگٹن میں ورلڈ وائلڈ لائف کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میرے خیال میں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب آپ کو فوڈ بزنس میں زیادہ سخت ضابطے اور پابندیاں نظر آئیں گی۔ کرافرڈ ایلن اس وائرس سے نمٹنے کے لیے دنیا بھر میں جانوروں پر مشتمل غیر قانونی مارکیٹس پر پابندی کے حق میں ہیں۔ ووہان کی طرز کی مارکیٹس انڈونیشیا، ویتنام، لاؤس اور میانمار میں بھی موجود ہیں جو کہ خطرے کا باعث ہو سکتی ہیں۔ لیکن ان ملکوں نے پابندی عائد کرنے میں تیزی نہیں دکھائی۔ انڈونیشیا میں سانپ اور چمگادڑوں کی فروخت میں 50% کمی کے باوجود ان کی پسندیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لوگ سانپ اور چمگادڑوں سے بنی خوراک سے خوفزدہ نہیں ہیں کیونکہ یہ برسوں سے ہمارے روایتی کھانوں کا حصہ ہیں۔ اگر ہم جانوروں کی مارکیٹ سے متعلق سخت قوانین بناتے ہیں تو اس سے جنگلی حیات کی بقا میں مدد ملے گی۔ متوقع طور پر جب لوگ ان جانوروں سے بنی ڈشز آرڈر نہیں کریں گے تو پھر ان کی غیر قانونی تجارت میں بھی کمی آئے گی۔ کرافرڈ کو امید ہے کہ کرونا وائرس سے لوگ سبق سیکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ اسے سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو آنے والے وقت میں اور کئی وائرسز سامنے آ سکتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ جنگلی حیات کی حفاظت انسانی صحت کے لیے ہی ضروری نہیں بلکہ خود اس کرۂ ارض کے ماحول کی حفاظت کے لیے بھی اہم ہے. جولی ٹیبو کے ساتھ سعدیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. پاکستان کی معیشت کو کرونا وائرس سے جو اس وقت خطرہ ہے، اس سے پہلے پاکستان کی معیشت ایک اور بڑا خطرہ فیس کر چکی ہے، جو تھا ٹڈی دل کا فصلوں پہ حملہ. ماہرین زراعت کے مطابق یہ پاکستان میں ٹڈیوں کا 1993 کے بعد سب سے بڑا حملہ ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس سے ہونے والی زرعی نقصان کے باعث پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار 2% سے بھی کم ہو سکتی ہے. ادھر ٹڈیوں کے بڑے حملے کے سبب مشرقی افریقہ میں خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ لاکھوں افراد بھوک اور قحط کا شکار ہو جائیں گے. اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک اور زراعت نے اس صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے، مگر اب وہاں پہ جو جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے مشرقی افریقہ میں، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ٹڈی کے راستے اور اگلے محاذ کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے. اس وبا سے نمٹنے کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ کینیا میں ایک سرور روم رکھا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کس طرح سے آنے والے روٹ کی نشاندہی کر سکتا ہے. دنیا اس سے کیا سیکھ سکتی ہے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کینیا اور مشرقی افریقہ کے کچھ دوسرے علاقوں میں ٹڈیوں کے حملوں نے وہاں پر لاکھوں افراد کی خوراک کو خطرے میں ڈال دیا ہے، مگر دارالحکومت نیروبی میں ایک سرور روم میں اس کا حل موجود ہے. اس سپر کمپیوٹر کے استعمال سے ہم مختلف موسموں میں مختلف دورانیوں جیسے 1 ماہ یا 1 ہفتے کے لیے پیشگوئی کر سکتے ہیں، اور حال ہی میں ہم نے اس سے صحرا میں ٹڈی کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی شروع کی ہے. ابو بکر صالح کینیا کے سرکاری محکموں کے لیے ماحولیات کے سائنسدان ہیں. وہ اور دوسرے ریسرچرز سپر کمپیوٹر کو ٹڈی کی نقل و حرکت کی پیشگوئی کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹڈی موسمی حالات کے حساب سے نقل و حرکت کرتی ہے، تو ہم ہوا کی رفتار، سمت، درجہ حرارت اور ہوا میں نمی کے بارے میں پیشگوئی کرتے ہیں، جیسے ہوا میں کتنی نمی ہے اور زمین کتنی گیلی ہے. ابو بکر کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ سے لیا ہوا ڈیٹا اور جغرافیائی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 10 روز میں ٹڈی دل کس طرف جائے گا، جس سے اس سے نمٹنے والی غیر سرکاری تنظیموں کو مدد مل سکے گی. اس طرح وہ وسائل کو بہتر طور سے مختص کر سکتے ہیں اور صحرا میں ٹڈی دل کو کنٹرول کرنے کے لیے اقتصادی وسائل کا تخمینہ لگا سکتے ہیں. یہ ایک حقیقی مسئلے جیسے صحرا میں ٹڈی کی وبا سے نمٹنے کے لیے ٹیکنالوجی کا نئے طریقے سے استعمال کرنا ہے. ماہرین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کمپیوٹر ماڈل سے مدد تو ملتی ہے، مگر اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے. After 10 days we'll hear the invasions of 10 روز بعد شاید ہمیں پتہ چلتا تھا کہ کسی ایسے علاقے میں حملہ ہوا ہے جس کی پیشگوئی ہم نہیں کر پائے تھے یا وہ ہمارے اندازوں سے باہر تھی. تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ مختلف ماڈل ٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم انہیں بہتر بنا سکیں. ماہرین ٹڈی کے موجودہ مسئلے کو 70 برس میں سب سے بدترین قرار دے رہے ہیں. ٹڈی دل ایک روز میں 161 کلومیٹر سفر کر سکتے ہیں اور 35,000 افراد کے لیے کافی خوراک کھا جاتے ہیں. عرش عرب اسادی کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور ہمیں بھی بتائیے گا کہ آپ کون سی ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں جس سے آپ کرونا وائرس سے بچ سکیں، اور شیئر کیجیے ہم سے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.